امرتا پریتم کا ایک اتنا خوبصورت مضمون ہے فیض صاحب کے حوالے سے، اور اس کے دو حصے جو ہیں وہ بڑے مزے کے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے ایکچولی ایک ٹیلی ویژن کی ٹیم کے ساتھ امرتا جو ہیں وہ جاتی ہیں فیض صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے، اس کی وہ منظر کشی کرتی ہیں کہ وہ ٹی وی والے کس طرح انہوں نے تمام کھڑکیاں بند کر دیں تاکہ آواز نہ آئے، اور مائکرو فون تھا اور وہ تمام اس طرح کی چیزوں میں مجھے ایک نگہبان سرکاری افسر بھی ساتھ تھا، تو ایک کیمرہ مین اور ایک ساؤنڈ ریکارڈسٹ بھی تھا، تو یہ بھی احساس تھا کہ جو بھی لفظ منہ سے نکلے گا وہ میز پر رکھے پھولوں کی اوٹ میں چھپے مائکرو فون سے کل دنیا کے سامنے نشر ہو جانا ہے۔ تو کتنی پابندیاں تھیں جن سے چل کر نکلنا تھا۔ اب یہاں سے آگے ایک چیز بتاؤں کہ بڑی خوبصورت اس طرح فیض صاحب ایک مختصر سا جواب دیا کرتے تھے، اس کی ایک بڑی خوبصورت یہاں پہ مثال ہے کہ اور بہت ہی سادہ جواب دیا کرتے تھے، بہت ہی آپ کو سنا ہوگا نا آپ نے کہ وہ کسی نے کہا کہ فیض صاحب یہ پتنی یہ اسٹرگل اور یہ سارے معاملات، ایک سوال تھا کہ اور یہ انقلاب کب آئے گا، تو انہوں نے راگ چاڑتے ہوئے کہا کہ بھئی آ جائے گا، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ تو اتنی چھوٹی سی بات پہ وہ ساری بات کیا کرتے ہیں۔ تو اس میں جب قرۃ العین حیدر ان سے سوال پوچھتی ہے تو ایک تو وہ آپ نے سوال بڑے غور سے سننا اور پھر جواب سننا ہے کہ فیض صاحب اس کا جواب کس طرح دے رہے ہیں۔ سو کتنی پابندیاں تھیں جن سے چل کر نکلنا تھا، اس لیے میں نے فیض صاحب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر ان کے ہاتھ کی گرمائش مانگی اور کہا کوئی بات کرو کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ فیض نے ساری قوت آنکھوں میں سمیٹ کر کہا ہاں کرو باتیں۔ میں نے کہا داغستان کی ایک کہاوت ہے کہ شاعری دنیا کی پیدائش سے 100 سال پہلے پیدا ہوئی تھی، چاروں طرف عجب ویرانی ہوگی، سو اس نے اپنی دنیا بنائی ہوگی اپنے تصور سے، اپنے تخیل سے، اپنے سینوں میں۔ ہاں ضرور بنائی ہوگی، فیض نے حامی بھر لی۔ میں نے پھر کہا وہ روایت جو آج بھی چل رہی ہے، شاعر کو ایک دنیا تو بنی بنائی ملتی ہے، لیکن ایک دنیا وہ خود تخلیق کرتا ہے اور وطن کی گلیوں پر نثار بھی ہوتا ہے، دکھ درد کے معنی بھی سیکھتا ہے۔ آپ کی زندگی میں شاید یہی سفر نامہ کوئے یار سے لے کر سوئے دار تک۔ ہاں یہی سفر نامہ ہے۔ فیض نے پہلا سگریٹ بجھا کر نیا سلگا لیا۔ تو یہ تو خیر اس مضمون کی شروعات ہے۔ تو جب وہ ٹی وی والی ٹیم چلی جاتی ہے تو اس کے بعد جب کھل کے بات ہوتی ہے تو وہاں پر بہت ہی خوبصورت مکالمہ ہے کہ آپ کی ایک نظم ہے، شاید وہی ایک ذرا سوچنے دو، وہ آپ نے آندرے کے نام کر دی تھی، یہ کس خیال کے تحت اس کے نام کر دی تھی؟ اس طرح کچھ اور نظمیں بھی کچھ اور دوستوں کے نام کر دی ہیں، یعنی فیض صاحب نے کہا یہ پتہ ہے کہ کس کے بارے میں لکھی ہیں لیکن کسی پر اس کا نام نہیں لکھا۔ پھر بغیر نام کے اس کی بات کریں جس کے نام دنیا کے غم رقم کر رہے ہیں۔ فیض کھل کر ہنس دیے، کہنے لگے وہ ایک ہوتی تھی نا کلوپترا، اس سے لے کر تیری ذات تک کے لوگ ہوتے ہیں جن کے نام دنیا کے غم رقم کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ فیض نے میرے سوال اور اپنے جواب کو بہتے دریا میں ڈوبنے کے لیے ڈال دیا۔ پھر جو من پسند تھا من بھاؤنا ہو گیا۔ ٹیلی ویژن والے اپنی تیز روشنی سمیٹ کر چلے گئے۔ میں نے ڈوبتے سورج کی سرخی سے معمور آسمان کی سمت کھڑکیاں کھول دیں، پچھلی سین والی کھڑکی کھول دی تو ایک چڑیا کمرے کے اندر آ کر چہکنے لگی۔ میں نے میز سے چائے کی پیالی اٹھا لی۔ فیض نے کہا لے ہن تینوں دساں، میں پہلا عشق 18 ورے عمر وچ کیتا سی۔ نقش فریادی کی ساری نظمیں میں نے اسی عشق میں لکھی تھی، لیکن اسے زندگی میں حاصل کیوں نہ کیا؟ سوال کیا امرتا پریتم۔ ہمت کب ہوتی ہے اس وقت زباں کھولنے کی؟ اس کا بیاہ کسی ڈوگرے جاگیردار کے ساتھ ہو گیا۔ پھر دوسرا عشق میں نے اس کے 10 برس بعد کیا، ایلس سے، جو اب تمہاری بیوی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اچھا ہی کیا، زندگی کی جس اتار چڑھاؤ سے میں گزرا ہوں، جیلوں میں بھی رہا، ایلس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو اس سے ان حالات سے نہ گزرا جاتا۔ پھر ایک شناساں لڑکی تھی، وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ اچانک محسوس ہوا کہ وہ لڑکی نہیں، بڑی حساس اور نوجوان عورت ہے۔ میں نے پھر عشق کی گہرائی دیکھی۔ پھر اس نے کسی بڑے افسر سے بیاہ کر لیا، درد سے گھبرا گئی تھی۔ ایک تمہاری نظم ہے جس میں تم رقیب سے مخاطب ہو، تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ یہ نظم اسی کے بارے میں تھی؟ نہیں، یہ تو پہلی کے بارے میں تھی جس کی خاطر نقش فریادی کی نظمیں لکھی۔ پھر
پھر جیل میں تھا جب کان میں بڑی تکلیف ہو گئی تھی، مجھے اسپتال بھیجا گیا۔ وہاں ایک ڈاکٹر ہوتی تھی جس نے مجھ سے بے پناہ عشق کیا۔ یہاں سے یاد آیا کہ کئی بڑے پولیس افسر بھی تھے جو دن کو مجھ پر مقدمے کی کارروائیاں کرتے تھے اور رات کو اکیلے بیٹھ کر میری نظمیں گاتے تھے۔ یہ ہوتی ہے، یعنی کہ عورت اللہ نادر کہتی ہیں کہ یہ ہوتی ہے شاعر کی طاقت۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ایلس کو تمہارے ان عشقوں کا علم ہے؟ ہاں، اصل میں وہ میری بیوی نہیں، میری دوست ہے، اس لیے زندگی چل سکی۔ عشق میں بہت درد ہوتا ہے جبکہ دوستی میں ایک سکون ہوتا ہے۔ فیض نے ہاتھ کا جلتا ہوا سگریٹ بجھا دیا اور سنجیدہ ہو کر کہا، اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید عشق نہیں کروں گا، البتہ دوستی کروں گا جب بھی کوئی دوستی کے قابل ہوا۔ دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز۔ مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے۔